اگر ہم کسی شے کو قوت لگا کر کھینچیں تو اس میں سٹرین یا کھچاؤ پیدا ہوگا، اور اس کھچاؤ کے نتیجے میں اس شے میں ایک سٹریس یا دباؤ بنے گا جو کہ کوشش کرے گا اس شے کو واپس اپنی اصل حالت میں لانے کی۔ یوں یہ کھچاؤ اور دباؤ ایک دوسرے کے ساتھ راست متناسب یا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ایک دوسرے کے۔ اس ریلیشن کو، اس نسبت کو ہم ہکس لا کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں اب تک۔ اس ویڈیو میں ہم سٹریس اور سٹرین کی نسبت کو گراف پہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس گراف میں وائی ایکسس پہ دباؤ یا سٹریس ہے اور ایکس ایکسس پہ کھچاؤ یا سٹرین۔ یہ گراف ہر مٹیریل کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ فی الحال ہم جو گراف دیکھ رہے ہیں یہ فرض کر لیں کہ فولاد یا سٹیل کے لیے ہے۔ اس پر مختلف مقامات پر مختلف نقطے ہیں۔ ان کے ذریعے ہم اس مٹیریل کی کھچاؤ اور دباؤ کی خصوصیات کی قدر کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ اے ہے۔ اس مقام تک دباؤ اور کھچاؤ کے درمیان ایک لینئر ریلیشن شپ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا اردو میں جسے ہم کہیں گے سادہ نسبت ہے۔ جس تناسب سے کھچاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اسی تناسب سے دباؤ بھی ہمارا بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نقطے کو ہم ہکس لا لمٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس مقام تک ہکس لا، یہ مٹیریل ہکس لا پہ کاربند رہتا ہے۔ دوسرا ہمارا نقطہ پوائنٹ بی ہے۔ اے سے لے کر بی تک کے درمیان کھچاؤ اور دباؤ کی نسبت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کھچاؤ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن دباؤ اس تناسب سے یا اس حساب سے نہیں بڑھ پاتا، اور پھر بی کے نقطے پر آ کر دباؤ کی قوت، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اس نقطے کے بعد اس مٹیریل میں کھچاؤ کے باعث جو تبدیلی آئے گی وہ مستقل ہوگی، اور ہماری ریسٹورنگ فورس یا قوت بحالی اس مٹیریل کو واپس اس کی اصل شکل میں نہیں لا سکے گی۔ چنانچہ اس نقطے کو ہم الاسٹک لمٹ یا لچک کی حد کہتے ہیں۔ اگلا نقطہ سی ہے۔ بی کے بعد ہم نے دیکھا کہ مٹیریل کی ساخت میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ مستقل ہوگی، اور قوت بحالی اسے واپس اپنی اصل شکل میں نہیں لا سکے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم کھچاؤ جاری رکھیں تو ایک مخصوص حد تک ہی یہ مٹیریل مزید ڈی فارم ہو پائے گا، یا اس کی شکل و ساخت میں تبدیلی ممکن ہوگی، جس کا دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ اس مٹیریل کے ایٹامک سٹرکچر یا جوہری ڈھانچے میں کتنی سخت یا اسٹرینتھ ہے۔ سو اس نقطے کو ہم الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کہتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کھچاؤ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن دباؤ اب تقریباً نہ بڑھنے کے برابر ہے۔ اب ہمارا آخری نقطہ ہے ڈی۔ اگر ہم اپنا یہ کھچاؤ اسی طرح جاری رکھتے ہیں تو اس مقام سے آگے مزید کھچاؤ بھی ممکن نہیں ہوگا، اور بالآخر ہمارا یہ مٹیریل ٹوٹ جائے گا، فریکچر ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نقطے کو ہم کہتے ہیں فریکچر پوائنٹ۔ سو اس گراف کو دیکھ کر آپ بآسانی ایک مٹیریل کی الاسٹک کیریکٹرسٹکس یا لچک کی خصوصیات کو جانچ یا پرکھ سکتے ہیں۔